الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء الم تر کیف آیا نہیں دیکھا تو نے کیف ضرب اللہ کیسے بیان کی اللہ نے مثلاً مثال کلمۃ طیبۃ کلمہ پاکیزہ کی ستھرے کی کشجرۃ طیبۃ مثل درخت ستھرے کے اصلها جڑیں اس کی ثابت مضبوط ہیں وفرعها اور ٹہنیاں اس کی فی السماء آسمان میں ہیں تؤتی اکلها لاتا ہے اپنا پھل وہ درخت کل حین ہر وقت بإذن ربها اپنے رب کے حکم کے ساتھ ویضرب اللہ الامثال اور بیان کرتے رہتے ہیں اللہ مثالیں للناس سے لوگوں کے لیے لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون غور و فکر کریں ومثل کلمۃ خبیثہ اور مثال کلمہ خبیثہ کی کشجرۃ خبیثۃ مثل درخت خبیثہ کے ہے اجتثت جو اکھیڑ دیا جاتا ہے من فوق الارض زمین کے اوپر سے ما لہا من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی مضبوطی ٹھہرنا یثبت اللہ الذین ثابت رکھے گا اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے بالقول ثابت ساتھ مضبوط قول کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرات اور آخرت میں یذل اللہ الظالمین اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو ویفعل اللہ ما یشاء اور کر سکتا ہے اللہ ما یشاء جو چاہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ اللہ یہاں سے مثال بیان کر رہے ہیں کلمہ طیب کی کلمہ طیب کی مثال درخت طیب کی ہے کلمہ طیب سے مراد کلمہ توحید ہے اور درخت طیب سے مراد کھجور کا درخت ہے جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اصلها ثابتون جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اسی طرح کلمہ توحید کی بھی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور باقی فرعها فی السماء جس طرح کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے ٹہنیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح کلمہ طیب سے جو اعمال نکلتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر استغفر اللہ جو اعمال نکلتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اس کی شاخیں اوپر جاتی ہیں
تو یہ کلمہ طیب، کلمہ توحید، جو توحید ہے، اور کل درخت طیب مسلمان ہے۔ کلمہ طیب توحید ہے اور درخت طیب مسلمان ہے۔ مسلمان جو ہے اس کے دل میں جو کلمہ طیب ہے اس کی شاخیں اتنی مضبوط ہیں کہ یہ مسلمان موحد اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن کلمہ طیب کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن کبھی یہ کفریہ کلمہ نہیں نکالتا۔ اور اس سے موحد درخت سے جو اعمال نکلتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اذکار، تسبیحات، یہ طیب موحد کے جو کلمات ہیں یہ چڑھتے ہیں آسمان کی طرف۔ جس طرح درخت طیب، کھجور کا درخت تقریباً ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے، بڑھ چڑھ کے، اگرچہ کچھ کچا بھی گر جاتا ہے، اس کا پکتا اپنے موسم کے اوپر ہے، لیکن یہ مضبوط رہتا ہے، ہر وقت جو پھل بڑھ چڑھ کے دیتا ہے۔ جو موحد ہے، یہ درخت ہے موحد، اس کا ہر وقت اس درخت سے یہ پھل نکلتا رہتا ہے۔ بیٹھتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، سوتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، کھاتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، پیتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، چلتا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، کام کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے تب بھی ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت اس سے یہ پھل نکلتا رہتا ہے اور اوپر کی طرف اس کا پھل چڑھتا رہتا ہے۔ یہ موحد طیب درخت ہے اور کلمہ طیب جو ہے وہ توحید۔ تو یہ توحید جو اس کی بنیاد میں فطرت میں اللہ نے رکھ دی تھی، وہ فطرت میں رکھی ہوئی چیز کبھی نکل نہیں سکتی باہر۔ جیسے ایرے کے اندر بنیاد مضبوط ہو نیچے، تو وہ کبھی بنیاد اگر نہ ہلے تو اوپر عمارت نہیں خراب ہوتی۔ تو اس کی بنیاد فطرت کے اندر جو اللہ نے کلمہ توحید رکھ دیا ہے وہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اپنے فطرت والے وہ کلمہ توحید سے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتا ہے۔ اس سے یہ پھل نکلتا رہتا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ کلمہ طیب جو ہیں، جو نکلتے ہیں اس کے منہ سے کلمہ طیب، وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ ان کو اپنی طرف، اس کے اعمال صالح کھینچ لیتا ہے اللہ ان کو۔ تو یہ موحد ایک کلمہ طیب ہو گیا توحید، مثل درخت طیب کے، جیسے کھجور کے درخت کی جڑیں نیچے مضبوط ہوتی ہیں، شاخیں آسمان کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسے سمجھو درخت ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اگر مصیبت جب بھی آ جائے، جتنے بھی ہوا کے جھونکے آ جائے، لیکن وہ جڑ سے اکھڑتا نہیں۔ اس موحد کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، بیٹے فوت ہو جائے، خاندان اس کا جدا ہو جائے، سب لوگ دشمن بن جائیں، لیکن یہ اتنی جڑیں مضبوط ہیں کہ یہ کبھی توحید سے اکھڑتا نہیں ہے، اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ساری دنیا مخالفت کرنے لگ جائے اس کی، سب دشمن اس کے بن جائے، سجن بھی اس کے دشمن ہو جائیں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ توحید سے ہٹتا نہیں ہے۔ مرتا مر جائے گا لیکن یہ ہمیشہ توحید بیان کرتا رہے گا، اور اس سے نکلیں گے تو کلمہ طیب ہی نکلیں گے، اللہ کا ذکر ہی نکلے گا۔ جب بھی نکلے گا اس سے تو اللہ کا ہی منہ سے کلمات نکالتا رہے گا، کبھی زبان کے اوپر غیر اللہ کا نام نہیں آنے دے گا۔ تو وہی اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اے نہیں دیکھا تو نے، مثال بیان کرتا ہے ایک اللہ، مثال کلمتن طیبتن، ایک کلمہ طیب کی، وہ ہے توحید، کا شجرۃ طیبتن، مثل درخت طیب کی ہے، اصلھا، جڑیں اس کی ثابتن، مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور ٹہنیاں اس کی آسمان میں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے جو انسان کی مانند ہے، بالکل انسان کی مانند ہے۔ جیسے انسان کی گردن اڑا دی جائے تو انسان باقی نہیں رہ سکتا، ایسے اگر اس کو بھی کاٹ دیا جائے اس کا اثر بھی تو وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک درخت ہے جو تر و تازہ اور انسان کی طرح ہر وقت سبز رہتا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے تو سوچتے رہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا، میں بھی بیٹھا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ درخت کھجور کا ہے، یہ درخت کھجور کا تھا، لیکن میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، باقی صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیں، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا یہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔ یہ بات عبداللہ نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بتائی کہ ابا اس طرح اللہ کے رسول نے آج کہا ہے، میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ بیٹا کہتا ہے بتا دیتا تو مجھے بڑا آج فخر ہوتا، تو نے بتا دینا۔ کہتا ہے نہیں ابا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، باقی صحابہ تھے، میں ابھی تک بچہ تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان بڑوں کی موجودگی میں یہ بات کروں، تو اس لیے میں نے ابا ان کو نہیں بتایا۔ تو اب یہ درخت کھجور والا تو اصل کلمہ طیب توحید ہی ہے، جو انسان کے جڑ میں مضبوط اتنا ہو چکا ہے کہ ہر وقت یہ انسان اللہ کو یاد کرتا رہے اور ٹرتا پھرتا رہے۔ موحد یہ پاک درخت بھی ہے۔ اور فرمایا کہ توتی اوکلہا کل حین بإذن ربہا، لاتا یہ اپنا پھل ہر وقت بإذن ربہا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ 24 گھنٹے جو بھی کام کرے گا رضا اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ جو بھی اس سے نکلتا ہے عمل صالح نیک ہی نکلتا ہے، نہ شرک نکلتے ہے نہ بدعت نکلتی ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا، صرف اللہ کا ذکر ہی نکلتا ہے۔ فرمایا یہ تو ہو گیا کلمہ طیب۔ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، لوگوں اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے لعلہم یتذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم غور و فکر کرو، ذرا غور و فکر کرو کہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو جیسے چند ساتھی بیٹھے اور کہتے ہیں یار میں یہ ایک بات کر رہا ہوں ذرا غور و فکر کرو، بتاؤ، اللہ اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ اے انسان تو کچھ غور و فکر کر کہ اس سے کیا مراد ہے، میں تجھے کیا سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا یہ تو تھا کلمہ طیب۔ یثبت آگے مثل و کلمۃ خبیثۃ، مسئلہ مثال کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ خبیثہ سے مراد ہے شرک۔ شرک، یہ جو شرک ہے یہ کلمہ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ، مثل درخت خبیث کے ہے۔ وہ درخت خبیث جو زمین کے اوپر پڑا ہو، صرف جھونکا ہوا کے بھی لگ جائے تو جڑ سمیت نکل کے آ جاتا ہے، یا اس کو پاؤں کی ٹھوکر بھی لگا دی جائے تو وہ جڑ سے نکل کر اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو شرک والا کلمہ ہے، کلمہ خبیثہ، یہ کلمہ خبیث شرک ہے، اور درخت جو زیران ہے یہ بشرے کا ہے۔ جب بھی اس کو جھونکا لگے گا تکلیف کا، یہ فوراً نکل کے ہر دربار کے اوپر جا پڑے گا، ہر قبر کے اوپر جا پڑے گا، ہر جنڈی درخت کے اوپر یہ جاتا پھرتا رہے گا۔ جیسے درخت کی خبیث درخت کی جڑیں نہیں ہوتی،
पाँव की ठोकर भी उसको मार दो तो वो जड़ समेत निकल के बाहर आ जाता है। ये मुशरिक को थोड़ी सी ठोकर लग जाए, राती इसके ऊपर कोई चूहा गिर पड़े या कोई छत के ऊपर से कोई चीज़ गिर पड़े तो ये भी ऐसी ठोकर लगती है, सुबह चाय भी नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, सबसे पहले वो जा बैठा होता है, बताओ जी मेरे ऊपर कोई चीज़ राती गिर गई थी, ये क्या थी, किसने टोना टपल्ला किया था, किसने जादू किया था मेरे ऊपर, किसने ये मेरे खिलाफ ऐसी बातें की है। ये भी ऐसा खबीस दरख्त है, हाँ अल्लाह को छोड़ के हर कबर जंडी के ऊपर फिरता रहेगा। फरमाया ये कलमा खबीस शिरक है, दरख्त खबीस की मानद जिसकी कोई जड़ नहीं है, तो ये मुशरिक की भी जो है ये खबीस है और इसका शिरक जो है इसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। मसलो कलमतिन खबीसतिन, मिसाल कलमा खबीसा के का शजरतिन खबीसा, मिसल दरख्त खबीस की है। तो ये कलमा खबीस इसलिए वो हर वो बात जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो ये खबीस कलमा है। ये अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के बारे किसी के कहना कि ये मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गैब दान, नफ़े नुकसान के मालिक है, ये जो मुंह से कलमा निकाल रहा है ये खबीस कलमा निकाल रहा है, ये खबीस कलमा है। अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी मुख्तियार कुल, नफ़े नुकसान का मालिक, हाजिर नाजिर, बिगड़िया बनाने वाला, मौत हयात का मालिक, रिज़्क़ वसी करने वाला, तंग करने वाला, सीयत मर्ज का मालिक समझना, ये जो मुंह से कलमा निकालता है इस किस्म के कलमे ये कलमे खबीस हैं। जैसे दरख्त खबीस से कोई सुथरा फल नहीं आता, इस तरह इस दरख्त मुशरिक वाला जो दरख्त है इस खबीस से भी कोई साफ कलमा नहीं निकलेगा, ये कलमे खबीस ही बोलता रहता है। वमसलो कलमतिन खबीसतिन, मिसाल कलमा खबीसा के का शजरत खबीसतिन, मिसल दरख्त खबीस के है। इज तुसत मिन फौकिल आर्ज़े, जो खेड़ दिया जाता है ज़मीन के ऊपर से, मालहा मिन करार, नहीं होती इसके लिए कोई मजबूती नहीं होती, पाँव के ठोकर से भी चला जाता है। ये जो शिरक का वाला दरख्त है कोई मजबूती नहीं, एक कब्र से आया, दूसरी तरफ दौड़ गया, तीसरी तरफ दौड़ गया, चौथी तरफ दौड़ गया, बेटा अल्लाह ने ले लिया, इसने कहा फ़लाँ की बद दुआ खा गई मुझे, फ़लाँ की नज़र खा गई मुझे, फ़लाँ ये हो गया। ये खबीस ही खाए, कभी खबीस से उम्मीद नहीं की जा सकती कि कलमा अच्छा बोले निकल आएगा। फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल कौल साबित फ़िल हयात दुनिया, मजबूत करता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान ले आए बेकौल साबित, बात साबित के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है अल्लाह इसके साथ ईमानदारों को मजबूत इतना करता है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी ये मजबूत रहते हैं। जितने भी जखड़ आ जाए आंधियों के, जितने भी इसके ऊपर दुख मुसीबतें आ जाएं, ये सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ता। कलमा तैयब के साथ मजबूत रहता है, कहता है सब कुछ लुटा कोई बात नहीं, तब भी इसके मुंह से निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह की अता शुदा चीज़ें थी, अगर अल्लाह ये भी मुझसे ले ले मैं तब भी खुश हूँ, ये तो उसकी थी, ये मेरा जान जो है ये भी जान मेरी नहीं, ये भी उसी की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो सारे के सारे उसी के हैं। तो इसके मुंह से यही कलमात निकलते रहते हैं, कभी ये नहीं कहता कि फ़लाँ ने तवीज़ किया और मेरे बच्चे को मार दिया। इसका यकीन है कि किसी के तवीज़ों से बच्चे नहीं मरते, किसी से जादुओं से नहीं मार सकते। मौत हयात का मालिक वो है, अगर मौत देने पर आए तो सक्के बेटे इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम हाथ के ऊपर उठाए हुए हैं तब भी मौत दे दे, अगर बचाने पर आए तो मछली के पेट में भी रखवा के फिर भी उसको वापस ले आए और बचा ले, उससे कौन पूछने वाला है। अल्लाह साबित रखता है मोमिन बंदों को इस कलमा मजबूत के साथ, तौहीद के साथ दुनिया की ज़िंदगी में भी साबित रहेंगे, वफ़िल आखिरा, और आखरत में भी साबित रहेंगे। आखरत में भी यही तौहीद की वजह से,
یہ ثابت رہیں گے، بہشت ملے گی ان کو، اور عالم برزخ میں بھی مضبوط رہے گی۔ مرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے یہ جو جہان ہے، دنیا کی زندگی جب ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے دوبارہ قیامت۔ قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے یہ درمیان میں جتنا زمانہ ہے عالم برزخ کا ہے، وہاں بھی کلمہ توحید کے اوپر یہ مضبوط رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے تب بھی وہاں بھی اس کے لیے خوشیاں بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ مضبوط رہے گا، اور دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رہے گا، آخرت میں بھی مضبوط رہے گا۔ کلمہ توحید کی وجہ سے بہشت میں چلا جائے گا، وہاں بھی عیش و عشرت ہوگی، اور جو ہے خبیث مشرک وہ دنیا میں بھی برباد ہو گیا، عالم برزخ میں بھی اجڑ گیا، برباد ہو جائے گا، قیامت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ ذلت ہی ذلت جو ہے اس کی کیا زندگی ہے، تو اجاڑا ہی اجاڑا ہے، بربادی بربادی ہے۔ فرمایا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ یضل اللہ الظالمین۔ لوگوں، ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، جو ظالم ہو اس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے وہ تو کر سکتا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ پاک جب تک بھی زندگی دے اسی توحید کے اوپر دے، اور موت بھی دے تو اسی توحید کے اوپر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔